تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو کیا میں نے آخرت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ اگر مجھے ابھی موت آ جائے میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، بھائی بڑی اچھی بات ہے، لیکن تیاری کو چیک اپ کر لو، دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ میں آپ سب کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، کون سا سوال ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے میری بات سمجھ رہی ہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں، پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی میں کیسے لگواؤں؟ آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک حدیث پاک بھی سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی؟ اچھا سب چابی تو بغیر تالا کھولو گے تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب یہ تسلیم کر لیا چابی کے بغیر میں تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے کرنا ہے، پھر کرتے کیوں نہیں ہے یار؟ چلو ایک چھوٹا سا اور سوال کر لوں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی۔ تو آؤ میں آج یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ اونچی بولو۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے 5 کیسے ڈلیں گے؟ بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، 5 دانتے پڑ جائیں گے۔ وہ نسخہ یہ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، یار ہم سارے نمازی بن جائیں۔ ایمانداری سے بتاؤ حاجی صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے، یہ ہے مقصد یہاں محفل میں آنے کا۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے ہیں دیر ہو جائے، چاہے میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے وضو ہی کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ تو جب فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پیا جاوے۔ اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے، تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جہاں شیطان نو دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز، اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لواں گے، تو اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر تلاوت کلام پاک نہ کر رہی ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔